الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے وہ احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جن کا تعلق اخلاق حمیدہ سے ہے، اچھے اخلاق سے ہے۔ اچھے اخلاق میں رحم دلی ہے، کسی پر ترس کھانا ہے، کسی کا کام کر دینا ہے، کسی کی مدد کر دینی ہے، یہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ اور بے رحمی، سنگ دلی، حقیقت میں یہ ایک روحانی مرض ہے، روحانی بیماری ہے اور انسان کی بدبختی کی نشانی بھی ہے۔ آئیے اس سلسلے میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایمانی صفات کا بڑا اہم عنوان ہے رحم دل ہونا، دل میں نرمی ہونا، شقاوت نہ ہو، سختی نہ ہو۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں نقل کی ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبہ قال امسح رأس الیتیم واطعم المسکین۔ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی، اپنے دل کی سختی کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں سختی ہے، نرمی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نسخہ بیان فرمایا، ان دو نسخوں پر عمل کرو گے انشاءاللہ تمہارے دل کی شقاوت یعنی سختی اور سخت دلی ختم ہو جائے گی۔ پہلی بات آپ نے بیان فرمائی کہ امسح رأس الیتیم، یعنی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، محبت سے، پیار سے، شفقت سے، کہ اس کا باپ نہیں ہے، یہ یتیم ہے۔ ایک نسخہ یہ بیان فرمایا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ بہت عجیب و غریب نسخہ آپ نے بیان فرمایا، قابل قدر، اور اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے حکیم تھے، آپ کی تعلیمات حکیمانہ ہوا کرتے تھے، آپ کے بعد جھوٹی کہاں ہو سکتی ہے؟ یہ دو نسخوں پر اگر کوئی عمل کر لے، یقیناً اس کے دل میں نرمی آئے گی، قلبی شقاوت دور ہو جائے گی۔ یعنی مسکینوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا، محبت سے، شفقت سے بہت بڑی نیکی ہے۔ چند آیات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اس ضمن میں۔ سورہ الدہر
جس کو سورہ انسان بھی کہا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں یہ سورہ پڑھا کرتے تھے، یہ آپ کا یہ معمول تھا۔ تو سورہ الانسان کے اندر 29ویں پارے کے آخر میں، جس میں اللہ نے ایمان والوں کی ایمانی صفات والوں کا ذکر کیا ہے، بہت ساری صفات ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ ہمارے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے ایمانی صفات والوں کی، جنت والوں کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ایمانی صفات والوں کی نشانی یہ ہے، وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، کھانا کھلاتے ہیں مساکین کو بھی، یتیموں کو بھی، اور قیدیوں کو بھی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ بھی کہتے ہیں اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو، کسی دنیاوی غرض و غایت اور منفعت کے لیے نہیں، بلکہ ہم کھلاتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ وَلَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ہم اس کھلانے پر کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے، کوئی شکر گزاری بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا شکریہ ادا کرو۔ یہ ایمان صفات والوں کی نشانی ہے۔ مساکین سے محبت کرنا، یتیموں سے محبت کرنا، ان کو کھلانا، ان کی نگرانی کرنا، ان کی خدمت کرنا عین ایمان ہے۔ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں، جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، کوئی ایسا سلسلہ ہوگا وہاں کہ ایمان والے جہنم والوں سے بات بھی کر سکیں گے۔ جنتی سوال کریں گے، یتساءلون عن المجرمین، جہنم میں جانے والوں سے، مجرمین سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، جہنم میں آنے والوں ذرا یہ بتاؤ تم نے کیا جرم کیا تھا، تمہاری سزا کیا ہے، سزا کس بنا پر آئی ہے۔ بڑے حسرت اور افسوس کے ساتھ جہنمی کہیں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ جہنم میں جانے کا ایک سبب یہ بھی ہوگا، اس لیے ہم جہنم میں آئے۔ پھر یہ دن کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، کہا جائے گا ان کو پکڑ لو، زنجیروں میں جکڑ لو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر کسی کو رغبت نہیں دلاتے تھے۔ کہیں قرآن حکیم میں کہا گیا، جہنمیوں کے بارے میں کہا جائے گا کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے تھے، عزت نہیں کرتے تھے، ان کی خدمت نہیں کیا کرتے تھے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، مساکین کو تم لوگ کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین، دو انگلیوں کو اکٹھی کر کے آپ نے فرمایا، میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا
اس طرح جنت میں ساتھ ہوں گے، پڑوس میں ہوں گے۔ رب ذوالجلال یہ ایمانی صفات ہم میں اور آپ میں پیدا فرمائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو کتنی محبت تھی، کتنا تعلق تھا یتیموں سے، مساکین سے۔ آپ ہمیشہ دعا مانگتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے پروردگار عالم، تو مجھے مسکینی میں زندہ رکھ، مسکین بنا کر تو مجھے موت نصیب فرما، آؤ تیرے جناب میں، تیرے حضور میں آؤں تو مسکین بن کر آؤں، میرا حشر مساکین کے ساتھ کرنا۔ ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکین کی کفالت بھی کی ہے۔ ایک یتیم بچہ جو کسی غزوے میں شہید ہو گئے تھے، اس کے والد، آپ نے پوچھا، اس نے کہا میں یتیم ہوں، میرے والد ایک غزوے میں شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کی کفالت اپنے ذمے لی ہے۔ ایسے بہت سے واقعات گنائے جا سکتے ہیں، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس آدمی کے لیے جس نے سخت دلی کی شکایت آپ کے سامنے کی تھی، کہا اس پر عمل کرو، تمہارے دل کی شقاوت، سختی دور ہو جائے گی۔ سنگ دلی حقیقت میں روحانی بیماری ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ نسخہ بیان فرمایا ہے۔ حقیقت میں دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے ایک تو یہ کثرت ذکر، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنی چاہیے۔ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا، مساکین کو کھانا کھلانا، یہ جذبہ رحم کے آثار میں سے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام یہ بھی یاد رکھیے، جب کسی کا دل اس جذبے سے خالی ہو، شفقت محبت سے خالی ہو، اس کے اندر شقاوت قلبی ہو، سنگ دلی ہو، اگر تکلفانہ انداز میں بھی یہ کرنے لگے تو انشاءاللہ اس کے دل میں رحم کا مادہ کچھ نہ کچھ آہستہ آہستہ آ جائے گا۔ آئیے، سخاوت اور بخل ایمانی صفات میں ایک اہم عنوان ہے۔ سخاوت، اس کے منفی طریقہ بخل ہے، کنجوسی ہے۔ سخاوت یعنی اپنی کمائی دوسروں پر خرچ کرنا، دوسروں کا کام نکالنا، جس طرح کی، اور حقیقت میں یہ رحم کی ایک شاخ ہے، رحم کے ثمرات میں سے ہے۔ جس طرح کی بخل اور کنجوسی، دوسروں پر خرچ نہ کرنا یا کسی کے کام نہ آنا، بے رحمی اور سخت دلی کی ایک صورت ہے، ایک نشانی ہے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے اس ضمن بھی ہدایات موجود ہیں۔ سخاوت کیا ہے اور بخیلی کیا ہے، اور دونوں سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، سخاوت سے یا بخل سے۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس روایت کو روایت کرنے والے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی شریف میں موجود ہے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ السخی قریب من اللہ، سخی اللہ سے قریب ہے، اللہ کی راستے میں دینے والا، عطا کرنے والا۔
اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں، اللہ کی برکتوں سے قریب ہوتا ہے۔ اور جو اللہ سے قریب ہو، اللہ کی رحمتوں سے قریب ہو، اس کا اللہ کی نگاہ میں کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا مقام ہوگا۔ قریب من الناس، لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے، گو کہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، سخاوت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، چونکہ وہ ظاہر نہیں کرتا، لیکن بعض چیزیں ظاہر بھی ہو جاتی ہیں کہ اللہ کے راستے میں دینے والا ہے۔ لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے، اور قریب من الجنہ۔ اور جب بندہ اللہ سے قریب ہوگا، سخاوت کرے گا اللہ کے بندوں پر، اپنا مال خرچ کرے گا، تو یقیناً اس کا صلہ جنت کی شکل میں آئے گا، جنت سے بھی قریب ہوگا۔ یہ سخاوت کا ایک اہم درجہ ہے، اہم مقام ہے مرد مومن کے لیے، ایمان صفات والوں کے لیے۔ پھر یہ کہ بعید من النار، ایک یہ کہ اللہ اس کو جہنم سے دور رکھے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ سخاوت اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے، اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے، لوگوں سے قریب کرنے والی چیز ہے، جنت سے قریب کرنے والی چیز ہے، اور جہنم سے دور کرنے والی چیز ہے۔ اللہ اسے جہنم سے بچائے گا۔ ہم اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ درجہ ہم کو اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اس حدیث کا تتمہ اپنے اگلے درس میں پیش کروں گا، سخاوت اور بخالت کیا چیز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔